بسم الله الرحمن الرحيم. عن المسور رضي الله تعالى عنه قال: لما طعن عمر جعل يألم فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه: يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض. رواہ البخاری۔ حضرت مسور ابن مخرمہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی کر دیے گئے تو آپ بڑی بے چینی محسوس کر رہے تھے۔ اس موقع پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: امیر المومنین، آپ اس درجہ پریشان نہ ہوں، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں اور آپ نے حضور کی صحبت کا حق ادا کیا ہے۔ فاحسنت صحبت، آپ نے تو بہت اچھا وقت گزارا حضور کے ساتھ، اور اسی اچھا وقت گزارنے کی وجہ سے حضور آپ سے راضی اور خوش گئے ہیں۔ ثم فارقتہ وہو عنک راض، حضور تو آپ سے راضی اور خوش گئے ہیں۔ دوستو، یہ ایک طویل روایت کا حصہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کا ذکر کیا حضرت عمر کے سامنے کہ آپ پھر ان کے ساتھ رہے اور آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا اور وہ بھی آپ سے راضی اور خوش گئے ہیں۔ پھر آپ مسلمانوں کے امیر المومنین منتخب ہوئے، آپ نے مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور سارے کے سارے مسلمان آپ سے راضی اور خوش ہیں، اس وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں۔ دوستو، اس روایت میں ہم نے دو باتیں سمجھنی ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخمی ہونے کے بعد آپ کو تسلی دے رہے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عباس کے بیٹے ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، حضور کے خاندان کے فرد ہیں اور ساتھ ساتھ حضور کے اہل بیت میں سے۔ وہ تسلی دے رہے ہیں اور تسلی دیتے ہوئے کہہ کیا رہے ہیں کہ امیر المومنین، آپ پریشان نہ ہوں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے رہے، وہ آپ سے راضی گئے، حضرت ابو بکر کے ساتھ رہے، وہ آپ سے راضی اور خوش گئے، اور جتنے لوگ موجود ہیں یہ سب کے سب آپ سے راضی اور خوش ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی گواہی ہے اہل بیت کے افراد میں سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارے کے سارے صحابہ راضی اور خوش تھے، اور حضور بھی راضی اور خوش گئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راضی اور خوش گئے۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات بہت اہم ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت کیا ہے، اس حوالے سے آج کل بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ دیکھیں، یہ ایک تاریخی بات ہے اور اس پہ ڈیبیٹ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بالکل یہ ایک اکیڈمک بات ہے اور اس پہ بات ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ راجح قول یہی ہے کہ یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ 26 ذی الحج کو آپ پر حملہ ہوا اور یکم محرم کو آپ کی شہادت اور تدفین ہوئی۔ اس پر ظاہر ہے بہت ساری تاریخی کتب جو ہیں وہ شاہد ہیں، لیکن دیگر اقوال بھی موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اور کوئی قول ہے ہی نہیں، دیگر اقوال بھی موجود ہیں۔ میں جس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں بھائی، وہ بہت اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، گفتگو ہو سکتی ہے کہ جی تاریخ شہادت کیا ہے۔ یہ ایک درسگاہ کی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس پر جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ کچھ روافظ نے یہ بات شروع کر دی ہے، اور اس سے ہمارے کچھ سادہ لو مسلمان جو ہیں وہ بھی ان سے متاثر ہو کے یہ بات کرنا شروع کر گئے ہیں کہ جی دیکھیں، یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت کا قول صرف اس وجہ سے کیا جا رہا ہے تاکہ اہل بیت کے افراد کا جو تذکرہ ہے یہ محرم میں ہوتا ہے اس کو کم کیا جا سکے، یا اس طرح کی کوئی، یہ خالص رافضیت والا ذہن ہے۔ بھائی اس بات کو سمجھیں، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے تو کوئی نہیں کہتا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیوں نہیں ہوا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیوں نہیں ہوا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیوں نہیں، کوئی بھی نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک ہی لوگ ہیں، ان میں سے ایک کا تذکرہ کرو، سمجھو دوسرے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ روافظ نے کیا چال چلی ہے، انہوں نے صحابہ اور اہل بیت کو الگ الگ کھڑا کر دیا۔ آپ حضرت ابو بکر کی بات کریں گے تو وہ سوال کرنا شروع کریں گے، آپ علی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ بھائی بات سمجھیں کہ حضرت ابو بکر کی بات حضرت علی ہی کی بات ہے، اور حضرت علی کی تعریف حضرت ابو بکر کی ہی تعریف ہے۔ حضرت ابو بکر کی تعریف ہوگی تو علی کے امام کی تعریف ہو رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں پڑھی ہیں، حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ حضرت عمر کی تعریف ہو رہی ہوگی تو سمجھے حسنین کریمین کی ہی تعریف ہو رہی ہے، چونکہ حسنین کریمین کے امام ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ تاریخ شہادت کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو ایک درمیان میں بات نکال کے سازش کی گئی ہے کہ جی چونکہ تاریخ شہادت جو ہے وہ پہلے تھی، یکم محرم بنائی گئی تاکہ اہل بیت کے تذکرہ کو کم کیا جا سکے، یہ خالص رافضیت والا ذہن ہے۔ اس ذہن سے ہم سب لوگوں کو نکلنا چاہیے، اور بعد ہمارے سادہ لوگ مسلمان بھی اس کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہمیں اس بات کا بہت اچھے سے
خیال کرنا چاہیے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، صحابہ اور اہل بیت ایک ہی ہیں، اور جس کا بھی تذکرہ ہوگا دوسرے کی تعریف ہو رہی ہوگی، حضرت حسین اور حضرت حسن کی تعریف ہو رہی ہوگی تو ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف خود بخود ہو رہی ہوگی، چونکہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدی ہیں اور یہ لوگ مقتدا ہیں، تو اس لیے ایک کی تعریف ہو رہی ہو تو دوسرے کی خود بخود ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ صرف روافظ کی چال ہے، اور انہوں نے یہ چال چلی ہے، اور وہ اس کی کوشش مسلسل کر رہے ہیں۔ کچھ اہل سنت کے لبادے میں سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی اسی بات کی کوشش کیے جا رہے ہیں کہ نہیں جی اہل بیت کا تذکرہ نہیں ہو رہا، صحابہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک ہی ہیں، صحابہ اور اہل بیت دین کا ہی حصہ ہیں، اور دونوں سے ہی دین اللہ تعالیٰ نے امت کی طرف منتقل کیا ہے۔ دونوں کے ساتھ ہمیں یکساں محبت کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔